السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے والدین کی وفات کے بعد ان سے نیکی کے طریقے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ کو اور خود کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تقوی ہی اللہ تعالیٰ کی پہلی اور آخری امتوں کے لیے وصیت ہے، اور یہی روز قیامت کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور زاد راہ حاصل کرو، پس بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ اے اللہ کے بندو، بے شک سب سے ضروری فرائض، سب سے بڑی قربتیں اور سب سے افضل عبادتوں میں سے ایک عبادت ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے حق کو اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، بالآخر میرے ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اولاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے ان کے لیے ماں باپ کے ساتھ نیکی کے کئی دروازے کھول دیے ہیں جو ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی بند نہیں ہوتے۔ ان دروازوں میں سب سے عظیم دروازہ والدین کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا ای ادعو لہما بالرحمت احیاء و امواتا، یعنی ان دونوں کے لیے دعا کر رحم کی، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، جاری صدقہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ رواہ مسلم۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا الولد الصالح هو الذي يدعو لوالديه بعد موتهما، ولهذا يتأكد علينا أن نحرص غاية الحرص على صلاح أولادنا لأنهم يدعون لنا بعد الموت۔ نیک اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کریں۔ والدین کے لیے دعا میں سب سے اہم دعاؤں میں سے ایک ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك، بے شک آدمی کی جنت میں درجے بلند کیے جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے یہ درجے مجھے کہاں سے ملے؟ کہا جاتا ہے تیرے بیٹے کے استغفار، دعائے مغفرت کی وجہ سے۔ رواہ ابن ماجہ۔
والدین کے انتقال کے بعد ان سے نیکی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ان کی طرف سے قرض کی ادائیگی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض ظالم ورثاء میت کی طرف سے قرض کی ادائیگی کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مؤخر کر دیتے ہیں، چنانچہ میت پر قرض ہوتا ہے اور اس کے پاس جائیدادیں بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں بیچیں گے بلکہ ان کے کرائے سے قرض ادا کریں گے چاہے 10 سال بعد ہی کیوں نہ ہو، یا وہ کہتے ہیں ہم انتظار کریں گے یہاں تک کہ زمینوں کی قیمت بڑھ جائے، تو یہ ظلم اور والدین کی نافرمانی ہے کیونکہ میت قرض کی وجہ سے تکلیف میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کی روح اس کے قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے، یعنی لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ رواہ الترمذی۔ والدین سے نیکی میں سے ایک عمل ان کے انتقال کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے ذمے واجب قرضوں کی ادائیگی کی جائے، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان امرأة جاءت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی نذرت ان تحج فماتت قبل ان تحج افاحج عنها قال نعم حجی عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم فقال اقض الله الذي له فإن الله احق بالوفاء، کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا بے شک میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض پورا کرو کیونکہ اللہ ہی سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے کہ اس کا قرض پورا کیا جائے۔ رواہ البخاری۔ والدین سے نیکی کے کاموں میں سے ایک ان کی وفات کے بعد یہ ہے کہ ان کی وصیت کو نافذ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کی تکمیل کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ امام سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قدم الوصیت مع انها مؤخرہ عن الدین للاہتمام بشأنها لکون اخراجها شاقا علی الورثۃ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وصیت کا ذکر قرض سے پہلے کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وصیت قرض کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ وصیت کا ادا کرنا ورثاء پر بوجھ ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے اس پر خاص توجہ دلائی ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کی ایک قسم ان کی وفات کے بعد ان کی طرف سے روزہ رکھنا بھی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلیہا صوم شہر وفی روایت صوم نذر افاقضیہ عنہا فقال صلی اللہ علیہ وسلم لو كان على امك دین اکنت قاضیہ عنہا قال نعم فقال فدین اللہ احق ان یقضى۔ اے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اس پر 1 مہینے کے روزے باقی ہیں، ایک اور روایت میں ہے کہ نظر کے روزے، تو کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ سائل نے کہا بالکل ادا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا قرض پورا کرنا اس کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جس شخص پر روزے باقی ہوں اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے گا۔ رواہ البخاری۔ علماء نے کہا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے بغیر فوت ہو جائے اس کے 2 ممکنہ حالات ہیں۔ پہلا، اگر وہ روزے کی قضا کا موقع ملنے سے پہلے فوت ہوا جیسے عدم فرصت، سفر، بیماری یا معذوری، تو اس پر کچھ بھی نہیں، نہ اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا اور نہ فدیہ دیا جائے گا۔ اور دوسری حالت، اگر وہ قضا کی قدرت رکھنے کے بعد شخص فوت ہوا تو یا تو اس کے ورثاء میں سے کوئی اس کی طرف سے روزے رکھے گا یا ہر دن کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا۔ المغنی لابن قدامہ۔ والدین کی وفات کے بعد ان سے نیکی کے دروازوں میں سے ایک اور دروازہ ان کی طرف سے صدقہ دینا ہے،
چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان امی افتلت نفسها ای ماتت واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم کہ بے شک میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ بات کر سکتی تو صدقہ کرتی، تو کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہیں اجر اور ثواب ملے گا، رواہ البخاری۔ بے شک والدین کی دنیا سے رخصتی کے بعد ان سے نیکی کرنے کی اقسام میں سے ایک قسم صلہ رحمی اور ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرنا بھی شامل ہے۔ چنانچہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاض عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما۔ یا رسول اللہ کیا میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرنے کا کوئی ایسا عمل باقی رہتا ہے جس کے ذریعے میں ان سے نیکی کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے عہد و وعدوں کو پورا کرنا، ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جو صرف ان کی وجہ سے تعلق میں تھے، اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا، رواہ ابی داود۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه بعده، جس نے یہ چاہا کہ وہ اپنے والد کو اس کی قبر میں بھی جوڑنے والا بنے تو اسے چاہیے کہ اپنے والد کے دوستوں سے اس کے بعد بھی تعلق قائم رکھے، رواہ ابن حبان۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای یصل اصدقاءہ بعد موتہ، یعنی والد کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے دوستوں سے تعلق رکھنا اور ان سے حسن سلوک کرنا ہی والد کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رجلا لقیہ بالطریق فسلم علیہ وحملہ علی حمار کان یرکبہ واعطاہ عمامة كانت على رأسه فتعجب الناس من ذلك فقال ابن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، کہ ایک آدمی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی ان سے راستے میں ملا، اس نے انہیں سلام کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس گدھے پر سوار کر دیا جس پر وہ خود سوار تھے، اور اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا کہ یہ سب کچھ صرف ایک سلام پر کیوں کیا؟ تو حضرت ابن عمر یعنی عمر کے بیٹے عبداللہ نے فرمایا بے شک اس آدمی کا باپ عمر رضی اللہ عنہ یعنی میرے باپ کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ بیٹا اپنے والد کے دوستوں سے تعلق قائم رکھے، رواہ مسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی هذا فضل صلة اصدقاء الاب والاحسان الیہم باکرامہم وتلتحق به اصدقاء الام، اس حدیث میں والد کے دوستوں سے تعلق رکھنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت موجود ہے، اور اسی میں ماں کی سہیلیاں یعنی ماں کی دوستیاں بھی شامل ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے، اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا، اور ہمیں ان کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی برتنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلت دے۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی تمام صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو اللہ راضی ہو جا۔ اے اللہ
غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا، اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھلا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔